جو اس برف سے بھی زیادہ پگھل رہی ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں۔ ابھی بچپنا تھا، جوانی آئی، جوانی کے بعد پھر انشاءاللہ 40 کے بعد بڑھاپا آئے گا، عیش کر لیں، زندگی گزار لیں، دنیا کما لیں، دولت اکٹھے کر لیں، زرزمین خرید لیں، محل بنا لیں اور کوٹھیاں سجا لیں، بینک بیلنس کر لیں، لیکن یہ سب کچھ جب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاج چلے گا بنجارا، اس وقت آپ کو جب آ کے موت کی پرزور آندھی آ کے ٹھوکر لگائے گی تو آپ کو یاد آئے گا کہ واقعتاً ہم نے برف کی قیمت نہیں لگائی۔ یہ جسم تو برف سے زیادہ پگھلنے والی ہے دوستو۔ 24 گھنٹے میں آپ نے گھڑی کے سوئی کو نہیں دیکھا ہوگا، 24 گھنٹے میں آپ نے سوئی کے کانٹے کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن آپ کا یہ نہ دیکھنا اللہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے گھڑی نہیں دیکھی ہوگی۔ 24 گھنٹہ گزرنے کے بعد آپ کے زندگی کے ایک دن کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس مسلمانوں، آج ہم اور آپ دنیا میں گھس کر الجھن میں، دولت میں، کمانے میں اتنے پھنسے ہیں کہ ہم کو آخرت یاد نہیں آتی۔ ایک بزرگ سے اللہ والے نے پوچھا کہ اے صاحب آپ بتائیے آپ کی عمر کیا ہو رہی ہے؟ اس بزرگ نے کہا میری عمر 15 سال کی ہے۔ تھوڑا سا میری بات کم وقت میں، اس بزرگ نے کہا کہ میری عمر 15 سال کی ہوئی ہے۔ سائل نے پوچھا اے بزرگ بال سفید ہو گئے، داڑھی لمبی ہو گئی، جسم کے گوشت جھڑ رہے ہیں، کھال لٹک رہے ہیں، عمر 15 سال بتا رہا ہے، کیا تم دوبارہ جوان بننا چاہتے ہو؟ اس بزرگ کے آنکھ نمدیدہ ہو گئی، آنکھ میں آنسو آ گیا، کہنے لگا اے صاحب میں جوان بننا نہیں چاہتا، اصل میں میری زندگی اللہ کی یاد سے پہلے جتنی گزری ہے وہ زندگی تھی ہی نہیں۔ جب میں نے اللہ کے دربار میں آ کر سچا پکا توبہ کیا، صاحب نسبت لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ میں بیعت لی، اور اس کے بیعت کے بعد جو میری زندگی اصل میں کامیاب زندگی ہوئی ہے، میرے 15 ہی سال کی زندگی گزری ہے، بقیہ زندگی کا میں کیا شمار کراؤں؟ جو میری زندگی گندگیوں میں گزری، معاشیات میں گزری، گناہوں میں گزری، خدا کو بھول کر میری زندگی گزری ہے، اس زندگی کو شمار کر کے میں کیا کروں گا جبکہ وہ میری زندگی کامیاب تھی ہی نہیں۔ میں نے سچا توبہ کرنے کے بعد جو میری آج کی زندگی ہے وہ 15 سال کی ہے۔ اصل میں زندگی کامیاب زندگی یہ ہے دوستو، ہماری بھی اور آپ کی زندگی بھی سچا پکا توبہ کرنے کے بعد، اللہ کے دربار میں جھکنے کے بعد جو گزر جائے وہی کامیاب کی زندگی ہے۔ ایک مولانا احمد صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جید بزرگ کامل تھے۔ وہ اپنے درس قرآن میں سبق کے دوران بچوں کو بتایا کرتے تھے کہ بچوں میں ایک مرتبہ بازار لاہور گیا، لاہور بہت بڑا شہر کا نام ہے، اور جانے کے بعد ایک خاک پوش فقیر کو میں نے دیکھا جو جسم کے اعتبار سے پراگندہ کپڑے لیے ہوئے، بہت لمبی داڑھی سفید، اور چہرے میں اتنی چمک تھی ایسا لگتا تھا کہ بالکل ابھی نہا دھو کر کسی اچھے پاؤڈر کریم کا استعمال کر کے آیا ہے، لیکن جسم کے کپڑے ایسے پراگندہ تھے معلوم ہوتا ہے برسوں کپڑا نہیں دھویا ہے، معلوم ہوا یہ کوئی اللہ والا ہے۔ میں نے اس سے جا کے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد پوچھا اے صاحب یہ سارے لوگ کیسے لگ رہے ہیں، یہ انسان کیسے لگ رہے ہیں آپ کو؟ اتنی ساری محفلیں پورے مارکیٹ بھری ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہاں سارے لوگ انسان لگ کہاں رہے ہیں؟ اے پوچھنے والا مولانا احمد، تم جو پوچھتے ہو اس بڑی مارکیٹ میں انسان، مجھے تو کوئی بھی انسان نظر نہیں آتا دو چار کے سوا، یہ سب تو بندر اور کتے نظر آ رہے ہیں۔ جب یہ بات مولانا احمد لاہوری کو سمجھ میں آئی تو تھوڑا سا دل تل ملایا، اور تل ملانے کے بعد کہا کہ یہ انسان جس میں اتنا پڑا گندا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان نظر نہیں آ رہا ہے۔ تھوڑا سا وہ اس کے قریب ہوا، اس سے لو لگایا، محبت بھری انداز میں کہا اے بزرگ تھوڑا سا بتائیں مجھے تو انسان نظر آ رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ بزرگ نے اس کے ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا کہ تمہیں انسان نظر آتا ہے، دیکھو یہ انسان ہے۔ اس کے بعد مولانا احمد لاہوری کہتے ہیں کہ ایک بیگ میری کیفیت بدل گئی، میرے حالات بدل گئے، اور حالات بدلنے کے بعد میں جو اپنی آنکھ کھولا اور آنکھ کھول کر کے پوری بڑی مارکیٹ میں نگاہ دوڑانے لگا تو دو چار کے سوا کوئی بھی انسان نظر نہیں آیا۔ آج ہماری حیثیت، ہماری حالت اس سے بھی زیادہ بدتر ہے دوستو۔ ہم صرف شکلاً انسان ہے، ہمارا کردار انسان جیسا نہیں۔
ہمیں کسی بھی پہلو میں انسان کہنے کے لائق نہیں. ہمارا کردار ایسا گھٹیا، اخلاق ایسے گھٹیے، معاملات ایسے گھٹیے، اور ایک کے دوسرے سے ہم اتنا زیادہ حسد، بغض، کینہ اور نہ جانے کتنی ساری خباثتیں اپنے دل میں بھرے پڑے رکھے ہیں کہ ایک جانور کے دل میں بھی ایسا نہیں ہوتا، وہ ہم سے بھی بہتر ہے. اس لیے دوستو، ہمیں اور آپ کو ہر ایک کو ایک چھوٹے سے وقت میں ان باتوں پر، کہے ہوئے باتوں پر اللہ عمل کی توفیق دے. آخر میں ہم اور آپ یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا وقت نہیں ملتا. دوستو، اللہ والے اسی کم وقت میں اتنی عبادتیں کرتی ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا شمار نہیں. ایک بزرگ کے متعلق لکھا، مولانا فضل علی کے متعلق، کہ وہ وضو کر کے اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے. صبح سے لے کر شام کو جب واپس آتے تھے تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے دن بھر میں کیا کیا، تو وہ کہا الحمدللہ، دن بھر میں نے کھیت میں کام کر کے 70,000 بار اللہ